نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين۔ پارہ نمبر 30 سورۃ الفجر رکوع 1 آیت نمبر 18 تا 20۔ کفار کی چند بری عادات، اطوار اور خصائل پر تنبیہ ہے۔ سب سے پہلے فرمایا کہ لا تکرمون الیتیم، یعنی تم یتیم جیسے بچے کا اکرام نہیں کرتے۔ اکرام نہ کرنے سے مراد یتیم کی حق تلفی ہے کہ تم لوگ یتیم کے حقوق ادا نہیں کرتے، یتیم پر ضروری خرچہ نہیں کرتے، یتیم کی قیام، طعام، تعلیم و تربیت کا خیال نہیں رکھتے۔ لیکن تعبیر اکرام کے عنوان سے اشارہ ہے اس طرف کہ انسانی عقل اور انسانیت کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تعالی نے جو مال عطا فرمایا ہے اس کا شکر کا تقاضا یہ ہے کہ تم یتیم کو فقط اس کا حق دینا، اس کا خرچہ دینا یہ نہیں، بلکہ واجب یہ ہے کہ حق بھی دو، اکرام بھی کرو، اور اپنے بچوں کے مقابلے میں یتیم کو ذلیل مت سمجھو، یتیم کو حقیر مت سمجھو۔ بظاہر تو لا تکرمون الیتیم جواب ہے کفار کے اس قول کا کہ دنیا کے فراخے کو اکرام اور تنگی کو اہانت سمجھتے ہیں، تو اس پر حرف بل کے ساتھ بل لا تکرمون الیتیم فرمایا کہ اگر تمہیں کبھی تنگی رزق پیش آئے تو وہ بھی اس وجہ سے تو تمہارے بری عادات، تم ایسے برے عادات و اطوار میں پنسے ہوئے ہو کہ مثلا یتیم جیسے قابل رحم بچوں پر بھی رحم نہیں کرتے، یتیم جیسے معصوم بچوں کے حقوق کا بھی خیال نہیں کرتے، اس کا استحصال کرتے ہو۔ کفار کی دوسری بری عادت، بری خصلت کے حوالے سے فرمایا کہ وَلَا تَحَاضُونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ، مسکینوں غریبوں کو کھانا کھلانے کی ترغیب بھی نہیں دیتی ہو، یعنی خود بھی حقوق واجبہ ادا نہیں کرتے اور نہ دوسروں کو مسکینوں کے حقوق واجبہ ادا کرنے کی ترغیب دیتے ہو۔ اب ظاہر ہے کہ عملاً حقوق کا تارک اور حقوق العباد کو پامال کرنے والا تو فاسق ہے، ظالم ہے، یہ ایک استحصال ہے، استبداد ہے، بلکہ استیصال ہے۔ غریب کو برا مت سمجھو، غریب ہونے میں ٹائم بھی نہیں لگتا، اور جب اعتقاداً آپ غریبوں کے، مسکینوں کے حقوق کا منکر ہے، کفر کا مظاہرہ کرتے ہیں، یہی زیادتی، یہ ظلم کفر کا سبب ہے۔ وَلَا تَحَاضُونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ کے عنوان میں کفار کی بری عادت، مذمت کا بیان اور اشارہ ہے اس طرف کہ غرباء، مساکین کا حق
جیسا کہ مالداروں پر ہے، تو مالداروں پر یہ بھی حق ہے کہ مالدار لوگوں کے پاس جا کر غریبوں مسکینوں کو خیال رکھنے کی ترغیب بھی دے، دعوت دے۔ مالدار لوگوں کو تعلیم دے، ترغیب دے کہ غریبوں، یتیموں، مسکینوں کا خیال رکھو۔ کفار کی تیسری بری خصلت و عادت یہ بیان فرمایا کہ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمَّا کا معنی ہے جمع کرنا۔ آیات کا مطلب یہ ہے کہ تم میراث کا مال حلال اور حرام سب کے سب جمع کرتے ہو، اپنے حصے کے ساتھ دوسروں کے حصے کو بھی غصب کرتے ہو۔ اب ظاہر بات ہے کہ اپنے مال میں حلال و حرام جمع کرنا، حلال و حرام کا تمیز نہ کرنا ظلم ہے، زیادتی ہے، اور ناجائز و حرام ہے۔ میراث شاید خصوصیت کے ساتھ اس لیے بیان فرمایا کہ میراث کے مال پر زیادہ وہ نظر رکھنا، دوسروں کے مال میراث کے درپے ہونا، یہ کم ہمت لوگوں کا کام ہے، بزدل لوگوں کا کام ہے، بے حوصلہ ہونے کی دلیل ہے۔ ایک مرد جب میراث، کسی کی میراث پر نظر رکھتا ہے تو مردار، خوار، ذلیل جانور کی طرح تکتے ہیں، ڈھونڈتے ہیں کہ کب ہمارا مورث مرے گا، کب ہمیں مال تقسیم کا موقع ملے گا۔ اولو العزم لوگوں کا کام یہ نہیں ہے، دلیر لوگوں کا کام یہ، بزدل لوگوں کا کام۔ غیرت مند لوگ اپنے ہاتھ کی کمائی پر خوش رہتے ہیں۔ مرد لوگ مردوں کے حال پر حریصانہ نظر نہیں رکھتے، وہ اپنی بائی کی میراث کاتے نہیں ہے۔ بھائی خود ہمت کرو نا، خود کماؤ۔ بائی کے مال پر نظر رکھ کر اس کو غصب کرنا، اس کو ہڑپ کرنا، یہ بے غیرت لوگوں کا کام ہے، یہ بزدل لوگوں کا کام ہے، یہ اولو العزم لوگوں کا کام نہیں ہے۔ اور چوتھی بری خصلت یہ بیان فرمائے کہ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، جم کا معنی ہے کثیر۔ آیات کا مطلب یہ ہے تم مال کی محبت بہت کرتے ہو۔ بہت کے لفظ میں اس طرف اشارہ ہے کہ مال کا ایک درجے میں محبت انسانی فطرت کا تقاضا ہے۔ ایک حد تک تو ہر انسان مال کے ساتھ محبت کرتا ہے، ایک درجے میں کرتا ہے۔ وہ فطری تقاضا جو ہے، وہ فطری محبت موجب مذمت نہیں ہے، بلکہ مذمت، قابل مذمت یہ ہے کہ حد سے زیادہ مال کی محبت ہو، اتنی محبت ہو کہ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، اور پھر مال کی بنیاد پر مالدار لوگوں کی طرف میلان کرتے ہیں۔ جن کے پاس مال نہیں ان سے اعراض کرتے، ان کو سلام بھی نہیں کرتے۔ مالدار لوگوں کو سلوٹ کرتے ہیں، غریب لوگوں کو سلام بھی نہیں کرتے۔ غریب لوگوں کو معاشرے کا فرد بھی نہیں سمجھتے۔ رأيت الناس قد مالوا إلى من عنده مالوا ومن لا عنده مالوا فالناس عنه قد مالوا۔ رأيت الناس، میں نے دیکھا ہے لوگوں کو قد مالوا میلان کرتے ہیں، إلى من عنده مالوا جن کے پاس مال ہے، ومن لا عنده مالوا جن کے پاس مال نہیں ہے، فالناس عنه قد مالوا لوگ پھر ان سے اعراض کرتے ہیں، روگردانی کرتے ہیں۔ رأيت الناس قد ذهبوا إلى من عنده ذهبوا ومن لا عنده ذهب فالناس عنه قد ذهبوا۔ پتشلاس اور پا اخلاص بدی سوک سکا۔
پتشلاس او پا اخلاص بدی سوک سکا غٹ پہ غور پدی دنیا کے غریبی دا. کلا بل لا تکرمون الیتیم، کلا ہرگز ایسا نہیں، بل کہ لا تکرمون الیتیم، در اصل تم یتیم کی اکرام نہیں کرتے ہو، قدر نہیں کرتے ہو، ولا تحاضون، نہ ترغیب دیتے ہو، علی طعام المسکین، مسکینوں کو کھانا کھلانے کی، وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ، کائے اور تم کھا جاتے ہو، التُّرَاثَ مال وراثت، اکل لما سب سمیٹ کر، وَتُحِبُّونَ الْمَالَ، محبت کرتے ہو مال سے، مال کے ساتھ، حباً جما بہت زیادہ محبت. اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. صلى الله على النبي الأمي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا